میرا ہاتھ چھوڑیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پارٹی میں یہ گھٹیا ڈریس پہن کر آنے کی؟ آپ نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چن لیا ہے، اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ رومانہ طنزیہ بولی۔ بزنس ڈیل کی وجہ سے وہ اپنی منکوہا کو چھوڑ کر کسی اور سے منگنی کر رہا تھا۔ رومانہ کو سلیو لیس میکسی میں دیکھتا جلن سے پاگل ہوا، کیونکہ سب لوگ اس کے خوبصورت فگر کو گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ منگنی تو بعد میں کروں گا، پہلے شوہر ہونے کا حق تو لے لوں۔ وہ روم کا دروازہ بند کر کے اسے دیوار سے لگاتا شدت سے اس پر جھکا تو رومانہ نے کھینچ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ رومانہ کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ نفرت تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، باہر آپ کی نئی منگیتر اور اس کا امیر باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ یہاں اندر آ کر مجھ پر اپنا وہ حق جتا رہے ہیں جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکے ہیں۔ شاہویز نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رومانہ کو بازو سے دبوچ لیا۔ حق ختم نہیں ہوا رومانہ، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ یہ جو تم باہر سب کے سامنے اس لباس میں گھوم رہی ہو، یہ مجھے پاگل کر رہا ہے۔ تم صرف میری ہو، میں کسی کی جاگیر نہیں ہوں۔ رومانہ نے تڑپ کر اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہویز نے اسے دیوار کے ساتھ مزید جکڑ لیا۔ اس کی گرم سانسیں رومانہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ جاگیر ہو میری، اس بزنس ڈیل کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری منکوہا ہو اور رہو گی، شاہویز نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں مجھے، رومانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شاہویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے ٹکا دیے۔ شاہویز نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ رومانہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے لمس میں پگھلنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے یاد آیا کہ یہ شخص باہر کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے شاہویز کو اپنے سے دور دھکیلا۔ شاہویز 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بس شاہویز، بہت ہو گیا۔ رومانہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے لباس کو درست کیا۔ آج کے بعد مجھ پر اپنا یہ جھوٹا پیار جمانے کی کوشش مت کرنا۔ جاؤ اور اپنی اس بزنس ڈیل سے منگنی کرو۔ میں کل ہی کورٹ جا کر اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے پیپرز فائل کروں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، شاہویز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ دیکھ لینا میں کیا کرتی ہوں، رومانہ نے یہ کہا اور کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شاہویز اسے روکتا ہی رہ گیا۔ پارٹی کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شاہویز کے والد وقار صاحب اور اس کے سسر بننے والے بزنس ٹائکون رحمان صاحب اسٹیج کے پاس کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی شاہویز ہال میں آیا تو اس کی والدہ ثروت بیگم اس کے پاس آئیں۔ کہاں چلے گئے تھے تم شاہویز؟ رحمان صاحب اور علیشا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ تمہارے گال پر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی، شاہویز نے بے دلی سے جواب دیا اور علیشا کی طرف دیکھا جو ایک مہنگی ڈیزائنر ساڑی پہنے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس میں وہ سادگی اور معصومیت نہیں تھی جو رومانہ میں تھی۔ علیشا شاہویز کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی پاس آئی۔ کہاں غائب تھے ڈیئر؟ چلو رنگ ایکسچینج کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہویز نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں ہال کے دروازے پر تھیں جہاں سے رومانہ ابھی بھی باہر نکلی تھی۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا، لیکن اس کے باپ کا دباؤ اور بزنس کا نقصان اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے علیشا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اندر سے وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح رومانہ اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی چائے کا کپ سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کی سب سے اچھی دوست زویا اس کے ساتھ بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی۔ رومانہ، تو نے جو کل رات کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، زویا نے کہا۔ اس شاہویز کو کیا لگتا ہے وہ ایک طرف پیسے کے لیے دوسری لڑکی سے منگنی کرے گا اور دوسری طرف تجھے گھر کی باندی بنا کر رکھے گا؟ رومانہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ زویا، میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میری دنیا بدل گئی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بزنس کے نفع نقصان کے لیے مجھے اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ دے گا۔ رو مت یار، زویا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسے مرد کے لیے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو مرد اپنی عورت کی عزت سوسائٹی کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ اکیلے کمرے میں حق جتانے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ تو نے تھپڑ مار کر اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ اسی وقت لاؤنج میں رومانہ کے والد امجد صاحب داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ امی جان، رومانہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا پاپا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ امجد صاحب صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا، وقار صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہویز نے علیشا سے منگنی تو کر لی ہے، لیکن وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم شاہویز کی دوسری بیوی بن کر رہو۔ رومانہ کا خون کھول اٹھا۔ دوسری بیوی؟ پاپا، آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے تو صاف منع کر دیا بیٹا، امجد صاحب نے غصے سے کہا۔
میں اپنی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کورٹ کا رخ کیا تو وہ ہمارے خاندان کو بدنام کر دیں گے اور جو ادھار انہوں نے ہمارے بزنس میں لگایا ہے وہ فوراً واپس مانگیں گے۔ یہ تو سراسر بلیک میلنگ ہے، زویا غصے سے بولی۔ رومانا نے گہرا سانس لیا اور اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ پاپا آپ فکر مت کریں، ہم ان کی اس دھمکی سے نہیں ڈریں گے۔ پیسہ آ جا سکتا ہے لیکن عزت اور خودداری واپس نہیں آتی۔ میں شاویز کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوپہر کے وقت شاویز اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بزنس کی فائلیں کھلی تھیں لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی رومانا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چن لیا ہے، اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ اسی وقت اس کا دوست اور بزنس پارٹنر دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ دانیال نے شاویز کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شاویز، کل رات تمہاری منگنی ہوئی ہے اور آج تمہارا چہرہ ایسے ہے جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو؟ دانیال نے طنز کیا۔ دانیال میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، شاویز نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ رومانا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا کل رات اور وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ دانیال حیران رہ گیا۔ تھپڑ مارا؟ یار سچ کہوں تو اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نکاح کے بعد اسے بتایا کہ تو کسی اور سے منگنی کر رہا ہے کیونکہ تجھے رحمان صاحب کی انویسٹمنٹ چاہیے، تو کیا وہ تیری آڑتی اتارتی؟ تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ شاویز غصے سے بولا۔ میں سچ کا دوست ہوں شاویز، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نے پیسے اور بزنس کے چکر میں ایک سچی لڑکی کو کھو دیا ہے۔ علیشا تجھ سے نہیں تیرے اسٹیٹس سے پیار کرتی ہے۔ جس دن تیرا بزنس نیچے گیا وہ تجھے چھوڑ دے گی، لیکن رومانا نے تب بھی تجھ سے شادی کی تھی جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دانیال کی باتیں شاویز کے دل پر تیر کی طرح لگیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے رومانا اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتی تھی، اس کا وہ معصوم چہرہ اور وہ سچی مسکراہٹ۔ شاویز نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ وہ رومانا کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی شام رومانا یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور شاویز نے اندر سے جھانکا۔ رومانا گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، شاویز نے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ رومانا نے بغیر دیکھے آگے بڑھنا چاہا لیکن شاویز نے گاڑی سے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا نا بات سنو۔ شاویز کے لہجے میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ایک التجا تھی۔ صرف 5 منٹ۔ رومانا نے چاروں طرف دیکھا، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سڑک پر کوئی تماشا بنے، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاویز نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ جلدی کہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، رومانا نے رخ موڑ کر کہا۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں رومانا کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رومانا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رومانا نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن شاویز نے اس بار مضبوطی سے مگر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رومانا آئی ایم سوری، شاویز کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ پاپا کے دباؤ میں آ کر کیا۔ ہمارا بزنس ڈوب رہا تھا اور رحمان صاحب کی ڈیل ہی ہمیں بچا سکتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ رومانا نے طنزیہ ہنسی۔ پیار؟ شاویز، پیار میں سودے بازی نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے میری عزت اور میرے جذبات کا سودا کر دیا۔ آپ باہر دنیا کے سامنے علیشا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بند کمرے میں مجھ پر شوہر ہونے کا حق جتاتے ہیں۔ کیا یہی آپ کا پیار ہے؟ میں علیشا سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، شاویز نے شدت سے کہا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ میں اس کے ساتھ صرف ایک معاہدے کے تحت ہوں، لیکن میرا دل، میری روح، سب کچھ تمہارا ہے۔ مجھے طلاق کی بات کر کے سزا مت دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ شاویز نے رومانا کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے کے قریب لایا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور سچا لگ رہا تھا کہ رومانا کا دل ایک بار پھر پگھلنے لگا۔ وہ شاویز کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانی دیوانگی دیکھ سکتی تھی جو کبھی اسے اس کا دیوانہ بناتی تھی۔ شاویز، مجھے چھوڑیں۔ رومانا کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ اس کی قربت کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک طویل اور گہرا لمس۔ تم میری ہو رومانا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں اس منگنی کو توڑ دوں گا لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ رومانا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاویز کے لب اب اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب آ رہے تھے اور وہ خود کو اس کے سحر سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ شاویز کے لب جیسے ہی رومانا کے لبوں کے قریب پہنچے، لیکن اس لمحے اس کی نظر شاویز کے ہاتھ پر پڑی جہاں علیشا کے نام کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ ایک گہرا دکھ اور تکلیف اس کے دل میں اتری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شاویز کے سینے پر رکھ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا۔
بس کریں شاہویز، اپنی حد میں رہیں۔ رومانہ کی آواز میں رونے اور غصے کی مکس کیفیت تھی۔ شاہویز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا رومانہ؟ تم میری بیوی ہو، میں اپنی حد میں ہی ہوں۔ بیوی؟ رومانہ نے شاہویز کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کل رات بڑے فخر سے آپ نے یہ علیشا کے سامنے پہنی تھی۔ شاہویز نے غصے اور بیزاری سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے انگوٹھی انگلی سے اتاری اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینک دی۔ پھر وہ دوبارہ رومانہ کی طرف جھکا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ یہ لو، پھینک دی میں نے وہ انگوٹھی۔ اب تو یقین کرو نا رومانہ، میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے بغیر۔ رات بھر میں سو نہیں سکا، مجھے ہر جگہ صرف تم نظر آ رہی تھی۔ میں تڑپ رہا تھا تمہارے لمس کے لیے۔ شاہویز کی آواز میں بلا کی شدت تھی۔ اس کی آنکھیں رومانہ کے چہرے کے ایک ایک نقش پر گھوم رہی تھیں۔ شاہویز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رومانہ نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ شاہویز کی قربت اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے۔ شاہویز نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک گہرا اور تڑپتا ہوا چومنا۔ رومانہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکیاں نکل گئیں۔ شاہویز نے اس کے کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے بالکل بھینچ لیا۔ دونوں کے دل اتنی تیزی سے دھڑک رہے تھے جیسے ایک دوسرے میں سما جانا چاہتے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں علیشا سے شادی کروں گا؟ کبھی نہیں، شاہویز نے رومانہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ ختم کر دوں گا، بس تم مجھے طلاق کی بات کر کے مت ڈراؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ رومانہ نے شاہویز کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کا گھیرا اسے ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا، لیکن دل میں خوف اب بھی تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ جب شاہویز رات کو اپنے گھر پہنچا تو لاؤنج کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا۔ اس کے والد وقار صاحب غصے سے ٹہل رہے تھے اور والدہ ثروت بیگم صوفے پر بیٹھی پریشان لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی شاہویز اندر داخل ہوا، وقار صاحب اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں تھے تم شاہویز؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں علیشا کی دی ہوئی انگوٹھی کیوں نہیں ہے؟ وقار صاحب کی آواز گرجی۔ پاپا، میں نے وہ انگوٹھی اتار دی ہے، شاہویز نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وقار صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ رحمان صاحب کے ساتھ یہ ڈیل ہمارے بزنس کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ آ جائیں پاپا، مجھے منظور ہے، شاہویز نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن میں پیسے کے لیے اپنی محبت اور اپنی منکوحہ بیوی کا سودا نہیں کروں گا۔ میں رومانہ سے محبت کرتا ہوں اور وہی میری بیوی رہے گی۔ وہ ایک عام مڈل کلاس لڑکی تمہارا فیوچر برباد کر دے گی، وقار صاحب نے چلا کر کہا۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا، اپنی جائیداد سے، بزنس سے، سب کچھ چھین لوں گا تم سے۔ شاہویز نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد کو دیکھا۔ چھین لیں پاپا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے دوبارہ سب کچھ بنا لوں گا، لیکن رومانہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر شاہویز اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے والد پیچھے سے چلاتے ہی رہ گئے۔ اگلی رات کے 12 بج رہے تھے۔ رومانہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پر اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین جگمگائی۔ شاہویز کا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو شاہویز، رومانہ اپنے گھر کے باہر آؤ۔ شاہویز کی آواز بہت تھکی ہوئی اور بھاری تھی۔ کیا اس وقت؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ پاپا جاگ جائیں گے، رومانہ نے گھبرا کر کہا۔ میں باہر کھڑا ہوں، بارش ہو رہی ہے، اگر تم نہیں آئیں تو میں تب تک یہیں کھڑا رہوں گا جب تک تمہارے پاپا خود باہر نہ آ جائے، شاہویز نے ضدی لہجے میں کہا۔ رومانہ نے تڑپ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سڑک کے کنارے اس کی گاڑی کھڑی تھی اور شاہویز گاڑی کے باہر بارش میں بھیگتا ہوا اس کی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ رومانہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور دبے پاؤں لاؤنج سے ہوتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اس نے چھوٹا گیٹ کھولا، شاہویز تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے رومانہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے اندھیرے کونے میں کھینچ لیا، جہاں سڑک سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شاہویز؟ آپ پورے بھیگ چکے ہیں، رومانہ نے اس کے گیلے چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ شاہویز نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے بس رومانہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور بے پناہ محبت مکس تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر رومانہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اتنی شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی آخری سہارا ہو۔ شاہویز، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رومانہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ شاہویز نے اسے اپنے سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں گیلے ہاتھوں میں لیا۔ پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے رومانہ۔ میرا کارڈ، میری گاڑی، میرا بزنس، سب کچھ انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ یہ گاڑی بھی دانیال کی ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔
رومانہ یہ سن کر سن ہو گئی۔ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ہاں، شاویز نے ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں علیشا سے شادی نہیں کروں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس تم ہو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رومانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ شاویز نہیں تھا جو کل تک غرور میں تھا، یہ وہ شاویز تھا جو اس کے لیے سب کچھ ہار کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھایا، رومانہ نے روتے ہوئے کہا۔ نقصان نہیں، میں نے اپنا سب سے بڑا نفع بچایا۔ شاویز نے اپنے لب اس کے لبوں کے بالکل قریب کیے۔ اس کی گرم سانسیں رومانہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ رومانہ، اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بڑا نام نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم اس غریب شاویز کے ساتھ رہو گی؟ میں نے آپ کے پیسے سے کبھی پیار نہیں کیا تھا شاویز، رومانہ نے اس کے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب صرف محبت ہی محبت تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہوں گی، چاہے ہمیں جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ شاویز کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ اس نے رومانہ کے لبوں پر اپنا پہلا اور گہرا لمس چھوڑا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ بارش کی بوندیں ان پر گر رہی تھیں، لیکن ان دونوں کو اس وقت دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی وہ اس رومانٹک اور گہرے لمس میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک تیز گاڑی آ کر رکی اور اس کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی ان دونوں پر پڑی۔ رومانہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور شاویز نے اس کے سامنے آتے ہوئے گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے جو شخص باہر نکلا، اسے دیکھ کر شاویز اور رومانہ دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ گاڑی سے اترنے والا شخص شاویز کا دوست دانیال تھا، جس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی۔ شاویز، وقار صاحب نے پولیس میں تمہاری گاڑی چوری کی رپورٹ لکھوا دی ہے۔ وہ تمہیں اور رومانہ کو الگ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہاں سے فوراً نکلو۔ دانیال کی بات سن کر دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاویز نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر رومانہ کا ہاتھ تھاما اور دانیال کی دی ہوئی چابی لے کر وہاں سے اندھیری رات میں نکل پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شاویز رومانہ کو لے کر لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں آ گیا، جہاں اس نے ایک چھوٹا سا پرانا 2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا۔ وہ شاویز جو کبھی نوکروں کے بغیر پانی کا گلاس نہیں اٹھاتا تھا، اب زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ تو بینک بیلنس تھا اور نہ ہی باپ کا نام۔ شروع کے چند ماہ شاویز کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتا اور ایک لوکل ہول سیل مارکیٹ میں سپلائی کا کام کرتا۔ اس کی نرم و نازک ہتھیلیوں پر سخت کام کرنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، لیکن اس نے کبھی اف تک نہ کی۔ اس کی سچی لگن اور محنت رنگ لانے لگی۔ مارکیٹ کے کچھ بڑے تاجر اس کی ایمانداری اور انگریزی بولنے کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے شاویز کو ایک چھوٹی سی امپورٹ ایکسپورٹ فرم میں مینیجر کی نوکری کی آفر کر دی۔ شاویز نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ صبح 9 سے شام 6 بجے تک آفس میں کام کرتا اور رات کو ایک ٹیکسٹائل مل میں پارٹ ٹائم اکاؤنٹنگ کا کام سنبھالتا۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا۔ تھکن سے اس کا برا حال ہوتا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اس نے اپنی پرانی عیاش زندگی کو بھلا کر ایک سچے اور خوددار انسان کی طرح زیرو سے شروعات کی تھی۔ رومانہ اس پوری جدوجہد میں اس کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ وہ دن بھر گھر کا سارا کام خود کرتی اور شاویز کی پسند کا کھانا بنا کر اس کا انتظار کرتی۔ ایک رات جب شاویز تقریباً 2 بجے گھر لوٹا تو اس کی آنکھیں تھکن سے موند رہی تھیں۔ رومانہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شاویز نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اپنا سر رومانہ کی گود میں رکھ دیا۔ بہت تھک گئے ہو نا تم؟ رومانہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری گود میں آتے ہی میری ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ شاویز نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اس نے رومانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک گہرا اور پیار بھرا لمس چھوڑا۔ رومانہ، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ عیش و آرام نہیں دے پا رہا جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے وہ سب نہیں چاہیے شاویز۔ رومانہ نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی محبت بھری سانسیں شاویز کے چہرے کو مہکا گئیں۔ میرے لیے تمہارا یہ سچا پیار اور یہ خودداری نینا کی دنیا کی ہر جائیداد سے بڑھ کر ہے۔ اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس نے اسے سینے پر گرا لیا۔ اس چھوٹے سے کمرے کے مدھم اندھیرے میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا ہوا دل ان کے پاکیزہ محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ شاویز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت مہر بند کی، ایک ایسا طویل اور شدید رومانوی لمحہ جس نے ان کی پچھلی تمام تکلیفوں کو دھو دیا۔ کچھ عرصے میں شاویز کی محنت رنگ لائی اور اس نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا لیکن خوبصورت ذاتی گھر خرید لیا۔ ایک شام جب وہ دونوں اپنے نئے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے،
اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہویز نے دروازہ کھولا تو سامنے وقار صاحب کھڑے تھے۔ ان کا وہ پرانا غرور ختم ہو چکا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ رحمان صاحب اور علیشہ نے بزنس میں وقار صاحب کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے ان کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اور آج انہیں اپنے بیٹے کی سچائی یاد آئی تھی۔ شاہویز بیٹا، وقار صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے پیسے کے اندھے نشے میں اپنے سچے بیٹے اور بہو کو کھو دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہویز نے اپنے والد کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ پاپا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ رومانہ بھی آگے بڑھی اور اس نے وقار صاحب کے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ وقار صاحب نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیے۔ اجڑے ہوئے خاندان میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن اس بار یہ خوشیاں کسی بزنس ڈیل کی محتاج نہیں تھیں، بلکہ شاہویز کی محنت اور ان کی سچی محبت کا نتیجہ تھیں۔